آواز کو تھوڑی بڑھائیں گے. طلبا خاموش ہو جائیں. کسی ساتھی کو کوئی عذر نہ ہو تو پیچھے والے ساتھیوں سے درخواست یہ ہے کہ وہ مل کر بیٹھیں. وقت بھی تنگ ہے، مختصر بات ہوگی، اس کے بعد جلسے میں دعا کرا دیجیے. کوئی عذر نہ ہو تو ساتھی مل کر بیٹھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلم نور، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما صدر جمعیت علماء بیگم گنج حضرت مولانا محمد زید صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اس جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا الحاج مولانا سامد صاحب ندوی، پیش امام و خطیب مرکز مسجد، و نائب جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد زید صاحب زلفی، مدرسہ مدینۃ العلوم پٹھان والی مسجد کے ناظم اعلیٰ سید حافظ اکبر علی صاحب، پیش امام جامع مسجد حضرت مولانا مفتی احتشام صاحب، اور دیگر پر رونق اسٹیج پر علماء کرام، عزیز طلبہ، سامعین عظام و پردہ نشی خواتین. بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس پاک اور مقدس مجلس میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اللہ سے دعا یہ ہے کہ باری تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور بار بار ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سے بھی زیادہ مزید اس رب العالمین کا احسان، اس کا شکر و عنایت و فضل یوں ہے کہ باری تعالی نے ہم سب کو ایمان و اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب سرکار دو عالم سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دے. اس مدرسے کے مشفق استاذ حافظ یاسر صاحب اور ان کے اس مدرسے کے دوسرے استاذ مفتی محمد فرحان صاحب و حافظ صاحب عالم صاحب کی بڑی محنت، جد و جہد، قربانی کے بعد طلبہ عزیز نے بڑا اہم پروگرام پیش کیا ہے.
بہت خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ننھے منھے بچوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے اللہ اس کے رسول کی تعارف کی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے۔ دنیا میں کئی ایسے مواقع آ جاتے ہیں جہاں مجمع میں نوجوان ساتھی کو کھڑا کر دیا جائے کہ آپ سلام کر لو، تو ان کو سلام ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا۔ خصوصاً ایک رواج ہے کہ نکاح کے بعد اٹھو سلام کرو تو سر جھکا کے سلام کرتے ہیں، زبان نہیں کھلتی ہے، اور بعض شرمندگی میں لڑکھڑا جاتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہوتے سلام کر لیتے ہیں، کھڑے ہو نہیں پاتے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ننھے منھے بچوں نے جو ہمیں پیغام و سبق دیا ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ ان کے پیچھے کوئی محنت ہے، ان کے پیچھے کوئی محنت ہے۔ مدرسے کا نام ہے مدرسہ تعلیم القرآن۔ اساتذہ نے جو نام رکھا ہے بڑا اہم موضوع ہے یہ، اور حضرت والا کی طرف سے یہ درخواست ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، بات مختصر ہو جائے، اور مختصر کی کوئی تفسیر نہیں ہے، 2 منٹ کی یا 3 منٹ کی یا 7 منٹ کی، وقتاً بھی ہے۔ بس اتنا جان لو کہ تعلیم القرآن جو نام ہے، پیچھے عنوان لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے تعلیم و تعلم، یعنی قرآن کا سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ قرآن کا سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ یہ عنوان جو لگتا ہے یہ سامعین کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ پوسٹر جو پیچھے لگا رہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سننے والے سنیں کیا لکھا ہے، ہاں، یہ بیان کرنے والوں کو اس پہ فٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو جو موضوع دیا ہے اس پہ بات کرنی ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور ان کو مسالے کی طرح پیسا جاتا ہے، تاکہ جب مسالہ جتنا پستا ہے اتنے ہی ذائقہ آتا ہے، تو پسے پسائے کو اور پیسنا ہے تاکہ امت میں وہ ذائقہ آ جائے کہ یہ موضوع کس عنوان پر ہے۔ اس کا نام ہے مسئلہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے۔ مختصر بات یہ ہے کہ تعلیم القرآن، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی مجلس، مکتب، مدرسہ 2014 کی 16 اگست میں صبح 10:15 بجے جب ہم اس مسجد میں امامت کی نسبت سے جب آئے، اس ٹائم پہ مکتب یہاں نہیں تھا۔ لاک ڈاؤن کے آخری سال میں یہ مکتب شروع ہوا، اور کافی بچوں نے ناظرہ قرآن پاک کو مکمل کیا، کچھ بچوں نے چند پارے کی حفظ بھی مکمل کی، کچھ بچوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر پڑھا۔ اس پڑھنے کے متعلق اکابرین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کا پڑھنا ان کے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ میں تو علماء اکابرین کی قیادت میں یہ بات کہہ رہا ہوں، والدین کے لیے بسم اللہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، تو یہ دیکھا کہ فلاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور وہ بندہ عذاب میں بلبلا رہا ہے۔ وہاں سے آئے، مسجد کے چوکھٹ پر پہنچتے ہی آنکھ پہ آنسو آئے، اس کے لیے دعا بھی کی۔ دوبارہ چند دن کے بعد وہیں سے پھر گزر ہو گیا۔ کیا نظر آتا ہے
کہ بہت سکون کے بستر پر قبر میں لیٹا ہوا ہے اور جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور بہت ٹھنڈی بہترین ہوا آ رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی، اے رب العالمین، تیرا بندہ چند دن پہلے تکلیف میں تھا لیکن آج بڑا سکون اور آرام کے ساتھ جنت کی بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کا ایسا کون سا اعمال تھا جس کی بنیاد پر اس کو معاف فرما دیا اور اس کی بخشش ہو گئی؟ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، بات یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی روح کو قبض کیا فرشتے نے، تو ان کے گھر میں ایک ننھا منھا یتیم بچہ تھا اور اس بچے کو ان کی والدہ نے مکتب کی طرف روانہ کیا ہے جس کا نام تعلیم القرآن ہے۔ وہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ آج اس نے میرے عظمت کے نام کو لیا ہے، استاذ محترم نے یہ پڑھایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم کے ساتھ مجھے پکارے، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کی بخشش نہ ہو، اس کی مغفرت نہ ہو۔ ذریعہ ہے، سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ ارے سب پڑھیں گے؟ بات یوں ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا۔ ابھی آپ نے سنا ہے نورانی قاعدہ، جو کام قاعدے سے ہوتا ہے نا، پھر اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے، اور جو کام قاعدے کے خلاف ہوتا ہے وہ سب بے فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ یا تو قرآن پر ہے یا فرمان مصطفیٰ پر ہے۔ کس پر عقیدہ ہے؟ یا تو قرآن پر ہے اور یا تو فرمان مصطفیٰ پر ہے۔ ایک موقع کی بات ہے، حضرت ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عقیدے کے متعلق، قرآن کی تعلیم کے متعلق ایک گاؤں کا سفر کیا۔ راستے میں جاتے جاتے گاؤں کے قریب جب پہنچے تو اس گاؤں میں گھر کی چوکھٹ پر ایک بوڑھی ماں کو دیکھا جس کی عمر علماء نے 81 سال یا 80 سال لکھا ہے، اور وہ ماں ایک گول چرخا چلا کر کے سود کو کاٹتی ہے، محنت کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے۔ تمام مذکورات سے خصوصاً میں عرض کر رہا ہوں کہ متوجہ ہو کے سنیں۔ مذکورات ہے، عمر ہے اس کی، ایک خاتون ہے اور چرخے سے سود کاٹتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قریب جا کر کے دائرے میں پردے کے پوچھا کہ ماں، آپ کی عمر اتنی ہو چکی ہے اور اللہ اس کے رسول کی تعارف آپ کو معلوم ہے، اللہ کو یاد کرتی ہو یا صرف کاموں میں مشغول ہو؟ تو ماں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام ہے نعمان بن ثابت علی۔ تو کہا آپ وہی تو نہیں ہے جس کو لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں، اسی نام سے میں معروف و مشہور ہوں۔ اس ماں نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے، جو آپ نے مجھے تعلیم یا پیغام یا دین کی بات سنانے کی نسبت پر آئے ہو، میرا تو تجربہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی خدا کو جو پہچانا ہے وہ اپنے علم سے پہچانا ہے، اور میں نے جو اپنی خدا کو پہچانا ہے وہ میں نے اس چرخے سے پہچانا ہے۔ کس سے پہچانا؟ کس سے پہچانا؟ چرخے سے پہچانا ہے۔ حضرت نے پوچھا وہ کیسے؟ ہم نے کتاب سے پہچانا، علم سے پہچانا، اور تمہارے پاس نہ کتاب ہے نہ علم ہے، تم نے چرخے سے کیسے پہچان لیا؟ وہ ماں کہتی ہے خدا ہے لیکن اکیلا ہے۔ اس نے ایک بات میں دو جواب دیا، خدا ہے اور اکیلا ہے۔ ایک ہونے کی بھی خبر دے رہی ہے اور خدا ہونے کی بھی خبر دے رہی ہے، اس پر عقیدہ دونوں پہ، اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس
کی تفسیر جب پوچھی تو اس ماں نے یہ سمجھایا کہ حضرت بات یہ ہے خدا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اس چرخے کو چلاتی ہوں تو یہ چرخہ چلتا ہے، اور جب میں اس کو چلانا بند کر دیتی ہوں تو یہ چرخہ رک جاتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی مالک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس چرخے کا چلانے والا کوئی مالک ہے، اس کائنات کا چلانے والا کوئی خالق ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ہے خدا اور اکیلا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر دو لوگ مل کر اس چرخے کو چلاتے تو اس کی اسپیڈ رفتار تیز ہو جاتی تو دھاگا ٹوٹ جاتا، اور دونوں مل کر کے دو طرف چلاتے تو چرخہ بیچ سے ٹوٹ جاتا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ خدا ہے لیکن اکیلا ہے۔ میں جب اس کو چلاتی ہوں تو ہاتھ رکھتے رکھتے میں پڑھ لیتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام پر بسم اللہ کو پڑھتے تھے، اور اس کی بڑی فضائل آئی ہیں کہ اپنی ہر جائز کاموں میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جائے تو کام ادھورا نہیں ہوتا بلکہ وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مکمل ہو جاتا ہے۔ ماں ہے، ہماری خواتین گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں، ہاتھ سے پکڑتے پکڑتے بسم اللہ پڑھ لیا، بستر بچھانے جا رہی ہیں اللہ کا نام لے لیا، کھانے میں نمک ڈالنے جا رہی ہیں اللہ کا نام لے لیا، اور ثواب اتنا ہے، اتنا عظیم ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس دعا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان سے اور بلندی کی طرف گئے اور اونچائی پر، وہاں جا کر دیکھا کہ چار نہر ایک ساتھ بہ رہی ہیں، اور چاروں کا تذکرہ ہے، علماء خوب جانتے ہیں قرآن کریم میں۔ پانی کا نہر، دودھ کا نہر، شراب طہورا پاک شراب کی نہر، اور شہد کی نہر، اور چاروں کے ذائقے بھی الگ الگ، پانی کا ذائقہ اور شہد کا ذائقہ کچھ اور، شراب طہور کا ذائقہ کچھ اور، دودھ کا ذائقہ کچھ اور۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ چاروں نہر کہاں سے بہ رہے ہیں اور کہاں کو جا رہے ہیں؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہر چاروں بہ کر حوض کوثر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آ کہاں سے رہے ہیں اس کا تو علم میرے پاس بھی نہیں ہے، یہ میں نہیں جانتا ہوں کہاں سے بہ رہے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں تو ہم اور آپ جہاں سے جاری و ساری ہیں وہاں ہم سب دیدار کر لیں۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر فوراً دعا فرمائی۔ اسی لیے اکابر نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ جس وقت کسی سے کہہ دے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ صحت فرما دے، ہمارے لیے دعا کریں اللہ کاروبار چلا دے، ہمارے لیے دعا کریں ہمارے بہن بیٹیوں کا رشتہ بن جائے، تو یہ نہ کہیں انشاءاللہ میں دعا کروں گا، نہ، فوراً وہیں پر دعا کریں۔ قاضی صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مجلس میں کسی کے گھر پہ جاتے تھے تو جیسے دعا کی درخواست کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے انشاءاللہ تمہارے لیے دعا کروں گا، فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے۔ دعا کریں گے؟ اور جب دعا کیا تو ایک فرشتہ آیا، اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ اپنے آنکھوں کو بند کیا، تھوڑی دیر کے بعد کہا آنکھوں کو کھولیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھ کو کھولا تو ایک بہت خوبصورت درخت کے سائے میں کھڑی ہوئی ہے۔
اس سائے کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ 500 سال کی سفر کا سایہ ہے. اس کے درخت کے ہر پتے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. درود تو پڑھ لیں, درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. درخت کے قریب میں دیکھا اتنا خوبصورت گنبد والا ایک محل بنا ہوا ہے, اور اتنا بڑا گنبد ہے کہ اس کے اوپر اکابروں نے کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ اگر رکھ دیا جائے تو ایسا محسوس ہوگا کہ کوئی چھوٹا سا خوبصورت پرندہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے دروازے کے قریب گئے تو سونے کا چوکھٹ پلہ گیٹ لگا ہوا ہے, اور ایک ہیرے کا قفل تالا لٹکا ہوا ہے, بند ہے, بند ہے. جبریل سے کہتے ہیں اے جبریل, وہ نہر کو دیکھنا تھا اور یہاں پر تالا لگا ہوا ہے, تو کیسے دیدار ہو؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اس تالے, اس قفل کی چابی یہ تو آپ کے پاس ہے. اس کی چابی کہاں ہے؟ آپ کے پاس. جبریل فرماتے ہیں آپ کے پاس ہے. کام کیا؟ کہا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کلام دیا ہے نا, اس کلام کی شروع میں ایسے عظمت والے نام ہیں, ایسی عظمت والے نام ہیں. اس عظمت کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا, اور پڑھتے ہی تالا کھل کر دھڑام سے زمین پہ گر گیا. دروازہ مرحبا کھل گیا. اس کے اندر دیکھا شروع میں دیوار پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے میم کے سوراخ سے پانی کی نہر جاری ہے. اللہ کی چھوٹی ہاں کی سوراخ سے دودھ کی نہر جاری ہے. رحمان کے میم کی سوراخ سے شراب طہور جاری ہے. رحیم کی میم کی سوراخ سے شہد کی نہر جاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے دل کی اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ جو اس کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر ضرور عطا فرمائیں گے. قوم سب پڑھیں گے, زور سے قوم پڑھیں گے, سب پڑھیں گے نہیں سر. اس سوراخ سے چیز جاری ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ میں نے تمہاری کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں 4 نہر کو جاری کیا ہے, اور وہ چاروں نہر ایک ساتھ بہتے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں. آپس میں ملتے نہیں ہیں. تو کہاں ملتے نہیں ہیں. کہاں اس کی مثال دے کر دنیا میں سمجھاؤ. تو میں مانوں دنیا میں سمجھاؤ. حضرت نے کہا یہ آپ کا سر ہے, اور اس سر کے اندر اللہ نے چاروں نہر کی مثال پیش کی ہے. اگر تم مانو تو میں بتاؤں. تو کہا ہاں ہم مانیں گے, آپ بتائیے. کہا ایک آنکھ, یہ دونوں آنکھیں, 2 ناک, ایک منہ اور ایک کان. یہ چاروں ایک ساتھ کام کرتے ہیں, بند نہیں ہوتے, اور چاروں کا ذائقہ الگ ہے. آنکھ کا پانی کھانا ہے, ناک کھانا حرام ہے, اتفاق سے منہ میں پہنچ جائے تو اس کا ذائقہ کھٹا ہے. تھوک پاک اور صاف ہے لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے. کان کا میل کھانا حرام ہے لیکن اتفاق سے کوئی منہ پہ زبان پہ آ جائے اس کا ذائقہ کڑوا ہے. دنیا کے اندر بہت بیماری لوگوں نے دیکھی
لیکن ایسی کوئی شکایت بتاؤ کہ ایک صاحب پان کھا رہے تھے اور کھاتے کھاتے تھوکنے کا ارادہ کیا تو منہ سے نہ نکل گیا، کان سے نکل گیا. کبھی ایسا ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. روتے روتے آنکھ کا پانی آنکھ سے نکل رہا تھا لیکن وہ اتفاق سے منہ سے نکل آیا. آنسو نہیں نکل سکتا. اور یہ چاروں ایک ہی گنبد میں چل رہے ہیں، راستہ ایک ہی گنبد سے. واہ بھائی واہ، بات یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں گنبد میں حوض کوثر کو جاری کیا ہے، وہی گنبد کی مثال یہاں دی ہے. مجھے بھی وہی کلمہ پڑھاؤ جس کلمے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پڑھایا. ارے سب پڑھیں گے؟ سب طے کرو، ماں مرد اور مستورات حضرات سب کی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور مکتب میں زیادہ سے زیادہ جو ضرورت ہے اس کی تعاون کرنے کی کوشش اور محنت کریں گے. یہ تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. جو ہمیں تعلیم دے رہے ہمارے ننھے منھے بچوں کو، دنیا کے اندر کتنا انعامات لوگ بانٹتے ہیں، اس کو انعام نہیں کہا جاتا ہے. 26 جنوری کی پروگرام پر لوگ بنسیاں ڈانس کرتی ہیں، ناچتی ہیں اور ناچنے میں پیسے کو دیا جاتا ہے. واہ، تم نے کتنی بہتر زندگی خراب کی ہے، کل اور زندگی خراب کرو، تمہیں ہم بربادی کے لیے انعام دے رہے ہیں، دیا جاتا ہے. اور یہاں اللہ اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم القرآن کے اندر، تاکہ تمہاری دنیا میں بھی بنے اور آپ کی آخرت بھی بنے. دو جہاں کی کامیابی در تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. سب کتابوں سے بھلا یہ قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا یہ قرآن ہے. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جب تک جسم میں ہماری جان ہے، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، سب عورتیں اور مرد سب یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اللہ کی کلام کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ سب قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ہر عورت اپنی شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کرے اور فرما برداری کرے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم قرآن شریف اتنا نہیں پڑھ پاتی ہیں جتنا عام لوگ پڑھتے ہیں، لیکن مرد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مرد مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مرد حضرات جہاد میں جاتے ہیں، مرد بھائی کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، قبرستان میں دفنانے کے لیے بھی جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں. سب نیکی تو یہی لوٹ کے لے گئے، تو ہمارے لیے بھی کچھ نیکیاں ملیں گی ان کے حصے میں یا نہیں ملیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ملیں گی. آپ کا کام یہ ہے شوہر کی فرما برداری کرنا اور شوہر کی خوشنودی حاصل کرنا. جس کا شوہر ناراض ہو اور اس عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کو جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارا حق ہے کہ مرد حضرات عورتوں کی حقوق کو ادا کریں. نکاح جب ہوتا ہے تو قاضی شہر آتے ہیں اور یہ نکاح پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا مہر اتنا اتنا، ماں نانو نفقہ و سکنا کی. سکنا کہتے ہیں رہائش گاہ، جہاں سارا سامان جم جائے ان کا، اتنا جگہ دینا مرد کے لیے فرض ہے. نان اس کی روٹی کا خرچہ، آپ روزی کا انتظام کریں. نفقہ اس کی جو ضروریات زندگی کے اخراجات ہیں یہ مرد کے لیے دینا عورت پر فرض ہے. اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی خوشنودی حاصل کرے. پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، کنڈی کی آواز دی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے کو کھولنے میں ایک وقفہ ہوا، دیر ہو گئی. دیر میں جب دروازہ کھلا پوچھا، عائشہ آج بات کیا ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئی تھی، یا امت کی کوئی فکر اور غم تھی، یا مہمان آ گئے تھے زیادہ، کھانا بنانے میں زیادہ وقت لگ گیا، بات کیا ہے؟ عائشہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ جب آپ کی میں نے آواز سنی تو میرے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے.
میرے دل میں چوٹ سی لگی کہ میرے محبوب میرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ بات بکھری ہوئی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ ناراض ہو جائیں۔ ہر عورت یہ طے کرے کہ شوہر کے آنے سے پہلے ہمارے بال بکھرے نہیں ہونے چاہیے، سنورے ہوئے ہوں۔ پرچہ آیا ہے، وقت پورا ہو گیا ہے، لیکن سب یہ فکر کریں کہ انشاءاللہ قرآن کریم کو ضرور پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو مدرسہ تعلیم القرآن میں بھیجنے کی فکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے انتہائی معقر و معزز آج کی اس دینی روحانی مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا نظر صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، جنہوں نے بہت ہی اہم و مفید باتیں ہم تمام تک پہنچائی ہیں۔ اللہ تعالی